السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ شہباز گل کا کیس ابھی بھی ہیڈ لائن پر ٹاپ پر جا رہا ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا شہباز گل پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا۔ تو آج تو ہم ایک اس پر بات کریں گے، اور دوسرا ایک سیاسی قیدی کے ساتھ شہباز گل کا موازنہ کریں گے، اور اس سیاسی قیدی کا نام ہے علی وزیر، جن کو ابھی جیل ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ کچھ اسی طرح کے کیسز، کچھ اسی طرح کے چارجز علی وزیر پر کے خلاف بھی تھے۔ اگر ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے موازنہ کریں کہ شہباز گل کو کیا ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور علی وزیر کے ساتھ کیا ہوا، تو جو کہ ایک ایم این اے بھی ہیں، تو اس سے کافی چیزیں یہاں ہوں گی کہ ہمارے ہاں کس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈ بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو ہم اس بارے میں اعزاز سید سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ ایک لمحہ بلمحہ اس کیس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اعزاز، تشدد، یعنی پہلی بات تو تشدد کے حوالے سے ہے کہ یعنی کہ آج بھی اس پر کافی بحث چل رہی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے جو ابھی تک آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے؟ عمر، میرے پاس جو انفارمیشن ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو شہباز گل ہیں ان کو جس طرح یہ پیش کیا جا رہا ہے نا کہ بڑا تشدد کیا گیا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے کہ آپ اٹھا کے رکھیں، سونے نہ دیں، تو وہ ان کے ساتھ ضرور ہوا ہے، ٹھیک ہے، مینٹل ٹارچر آپ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر ٹارچر ہوا ہے تو وہ جیل کی کسٹڈی میں تھے، جیل کے ایک میڈیکل آفسر نے ان کا پہلے طبی معائنہ کیا، تبھی وہ جیل کے اندر گئے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ٹارچر موجود نہیں ہے۔ پھر اچانک جب ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے جسمانی ریمانڈ پر ان کو دینے کی بات آئی، تو پھر ایک اور میڈیکل جاری کیا گیا ان کا جیل کی طرف سے، کیونکہ جیل آتی ہے پنجاب گورنمنٹ کے زیر انتظام آتی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جی شہباز گل صاحب کو بریدنگ کی دشواری ہو رہی ہے، یعنی کہ سانس لینے کی دشواری ہو رہی ہے، اور ان کو کھانسی ہے، کف ہے، یہ لکھا میڈیکل افسر نے۔ اچھا، بریدنگ کی جو ان کی بات لکھی گئی ہے، شہباز گل جو ہے وہ بچپن سے آستھما کے مریض ہیں۔ آستھما یعنی کہ سانس لینے کا ایک مسئلہ، ان کی ایک ہسٹری ہے، سادہ مسئلہ، سانس لینے کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لکھا گیا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ پمز میں جب وہ آئے، آپ کو پتا ہے کہ ایک رسا کشی ہوئی پنڈی میں اڈیالہ جیل کے اندر، انہوں نے لیٹ کی، تاخیر کی، پھر اسلام آباد پولیس چلی گئی، پھر خبر آئی کہ جی وزارت داخلہ نے رینجرز کو اور ایف سی کو بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر اڈیالہ جیل انتظامیہ نے پولیس کے حوالے کر دیا، اور وہ سیدھا ان کو پمز میں لے کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب پمز میں وہ زیر علاج ہے، پمز میں ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وہ اس جگہ پر ایگزیکٹلی اس وی وی آئی پی وارڈ میں ہے جہاں پر نواز شریف اور آصف علی زرداری، خورشید شاہ وہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ قد کے لحاظ سے، سیاسی قد کے لحاظ سے اس سٹیج پر دیکھیں وہ ان الیکٹڈ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی بھی ان الیکٹڈ کیا، وہ کسی طور پر بھی الیکٹڈ نہیں جی ہے، وہ یہ تو الیکٹڈ نہیں ہے، سینیٹر نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف عمران خان کے وہ چیف آف سٹاف ہیں، اور وہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ، ٹھیک ہے، ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے۔ اور جس طریقے سے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی شہباز گل اور ان کے وکیل ہیں فیصل، جو کہ ظاہر ان کی وکالت کر رہے ہیں، میں نے ان کی پچھلے دنوں ذکر ضرور کرنا ہوتا نہیں میں بتا رہا ہوں کہ میں نے فیصل کی تعریف بھی کی، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ایسا نہیں ہے، اتنا بیمار نہیں ہے، آپ وکیل اپنا کیس لڑنے کے لیے اس طرح اسے آپ تو یہ کہہ رہے تھے بہت اچھا کیس لڑ رہے ہیں، نہیں، وہ اگر اس کلائنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بالکل اچھا کیس لڑ رہے ہیں، تو شاید اتنا تو سارے کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھا، ایسا کوئی اینی ہاؤ عمر، بات یہ ہے کہ شہباز گل کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور پھر ہمارے بعض صحافی دوستوں کا بھی آپ کمال دیکھیں۔ ہمارے ایک سینئر اینکر ہیں اور صحافی ہیں، حامد میر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی، میڈیکل رپورٹ ٹویٹ کر دی ہے، جو کہ بورڈ قائم کیا گیا ہے اس کا، اور درست وہ رپورٹ بالکل ٹھیک انہوں نے ٹویٹ کی، لیکن انہوں نے امپریشن یہ دیا، کہا نہیں کہ ان پہ تشدد ہوا ہے، انہوں نے امپریشن یہ دیا کہ جس طرح یہ تشدد ہو رہا ہے۔ اب شہباز گل صاحب کے اوپر کے پیچھے ایک سیاسی، معروف سیاسی، مقبول سیاسی جماعت کھڑی ہے، پی ٹی آئی۔ اچھا،
حامد میر صاحب نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں بھی کہا کہ جی شہباز گل پر ایک بڑا تشدد ہوا ہے، میں بتا نہیں سکتا، اور کس جگہ پہ ہوا یہ بھی نہیں بتاؤ، اور کس نے کیا یہ بھی نہیں بتا سکتا. یہ ٹی وی پروگرام میں حامد میر صاحب کیا بتایا کیا پھر؟ اچھا جی کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا. اچھا اب وہ پی ٹی آئی نے نا ان کی اس گفتگو کو نوٹ کر لیا، اور اب پی ٹی آئی حامد میر کا ریفرنس دے کے ہائی کورٹ میں اس کو یوز کر رہی. اچھا جی 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 کہ حامد میر سے پوچھیں، جی جی سورس کا پوچھیں، سورس کا پوچھیں، اور نہیں حامد میر نے کہہ دیا تو اب بات معتبر ہو گئی ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی حامد میر کو گالیاں بھی دیتی رہی ہے. ٹھیک اچھا جی پی ہے ٹی آئی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اسی اچھا طرح کام اب لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈنڈی کون مار رہا ہے؟ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں ہم صحافی. یہ حامد میر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، یہ حامد میر صاحب کا میں آپ کو کہوں کہ ان کا ایک سٹائل ہے. سٹائل ان کا پتہ ہے کیا ہے؟ جس طرف ہوا چل رہی ہو نا چلا دو. ٹھیک ہے، آپ نہ مقبول ہوتے جائیں گے. دونوں طرف کھیل گئے، دونوں طرف کھیلنا ہے، ادھر بھی کھیلنا ہے ادھر بھی کھیلنا ہے. سچ کی طرف نہیں کھڑے ہونا، جس طرف ہوا چل رہی ہے اس طرف کھڑے ہونا. یہ ان کا سٹائل ہے. ان کی خیر چھوڑیے، ان کی ذات ہے، میں نہیں ان پہ زیادہ تبصرہ کرنا کافی چاہتا. آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے کافی کر لیا. تو لیکن سیڈلی اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے ٹویٹ کے حامد میر صاحب ظاہر ایک پاپولر آدمی تو ہیں حامد میر صاحب، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کو ٹویٹ کی دیکھا دیکھی ہمارے باقی جو ساتھی ہیں وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تاکہ سارے یہ کہیں کہ ہم نے تشدد کو کنڈیم کیا. جی کنڈیم کیا. اچھا اب اگر شہباز گل کے اوپر تشدد ہوگا اگر تو وہ غلط بات ہے، وہ غلط بات ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس اس وقت بڑی احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے. احتیاط کا مظاہرہ اس لیے کر رہی ہے پولیس کہ اگر شہباز گل کے اوپر کوئی بھی تشدد کرتا ہے اس کی ذمہ داری پولیس کے اوپر آئے گی. بات یہ ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی جس میں یہ آیا کہ تشدد نہیں ہوا. وہ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو گرفتاری کے دوران بڑا تشدد ہوا اور گھسیٹ کر لے کے گئے. گھسیٹ کر لے گئے. تو یہ جھوٹ ہے. لہٰذا یعنی کہ وہ بعد کی باتیں تو ابھی اس کی کوئی فوٹیج نہیں آئی. جی 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 تو یعنی کہ وہ ایک لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اور کنفیوژن کے دوران ایک ذرا ایک سمپتھی والا ایک فیکٹر بھی ہے کہ ایک ہمدردی زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے، جس سے جو ہے اصل کیس سے جو ہے وہ توجہ ہٹ. اچھا عمر ایک یہ یعنی کہ یہاں پر ایک نا ایک دوہرا معیار بھی ہے. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کنڈیم نہیں کرتا. پی ٹی آئی ظاہر ایک لوگ ان کے ساتھ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن غلط بات کو غلط کہنا چاہیے. یہ تو ہے نا، غلط بات کو لوگ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے جی کسی کے ساتھ بھی. کل اگر کوئی اور پارٹی آ جائے، کوئی نازی پارٹی آ جائے، اس کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے. تو اچھا غلط بات کو غلط کہنا چاہیے. اب ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے شہباز گل کے ساتھ ایک ظلم کیا ہے. ہاں وہ کیا؟ وہ یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب نے بیان دے دیا کہ جی شہباز گل کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو اس نے کہہ دیا. ٹھیک ہے. پھر فیصل جاوید ان کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بالکل غلط کہا ہے، وہ انہیں عدالت کا سامنا کرے، اس طرح کی باتیں. اور بھی لیڈر اندر سے پی ٹی آئی بڑی خوش ہے شہباز گل گرفتار ہے. اچھا اندر سے خوش ہے. نہیں یہ جب آپ کہتے ہیں اندر سے خوش ہے، کون سی پی ٹی آئی خوش ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو خوش ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ شاید عمران خان صاحب بھی خوش ہیں. اچھا وہ کیوں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے سارے لوگ خوش ہوں گے اور ہیں. میں اس کی ریزننگ بتاؤں. پی ٹی آئی کے پاس ابھی ان کا جو نیریٹو ہے وہ شاید اس طریقے سے دیکھیں، عمران خان صاحب جلسہ بہت اچھا کرتے ہیں، بڑے کامیاب جلسے کرتے ہیں، یہ ان کی ایک ہے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس اب بیچنے کے لیے کیا ہے؟ الیکشن مانگ رہے تھے، وہ تو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے میڈیا میں زندہ رہنا ہے. میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے شہباز گل مل گیا. اب شہباز گل کا باپ ایک غریب باپ ہے. اگر وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہوتا نا تو یہاں پر صورتحال کچھ اور ہوتی. اگر زین قریشی نے، شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے یہ باتیں کہہ دی ہوتی تو پھر زمین آسمان لے جاتے، جیل میں نہ رہتے. ٹھیک ہے. لیکن شہباز گل کی وہ جس باپ کا بیٹا ہے زین، وہ کبھی اس طرح کی بات کرے گا نہیں. تو شہباز گل جو ہے بیسیکلی یہ تو اپنی زبان میں کا بیٹا نا، اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس لحاظ سے کوئی زیادہ چھلانگ لگا دی. اور اس کے پیچھے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیس بنا کر رکھو اور یہ رہے بھی جیل میں. یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیل میں بھی رہے اور ہم اسے عدالت میں لڑتے بھی رہے. شہباز گل تمہارا خون رنگ لائے گا، تمہارا خون رنگ لائے گا. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں بطور صحافی بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو جتنی بات ہے اس کو کہنا چاہیے، اور جو نہیں ہے اسے نہیں کہنا چاہیے. میں یہ اچھا اعزاز یہ بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری پہ تو ہم کبھی بھی اتنا کچھ شک نہیں کرتے. یعنی کہ آپ یعنی کہ ایک بلا، وہ جس طرح شہباز شریف کہتے ہیں نا، بلا خوف تردید، یعنی کہ آپ کئی اس طرح کے حقائق جو ہم بیان کرتے ہیں بلا خوف تردید. اچھا ابھی آپ نے ایک موازنہ بھی کرنا ہے کہ شہباز گل اور علی وزیر کے کیس کا. بالکل ٹھیک. کہ کیا کوئی ان میں کیا مماثلت ہے
اور کیا جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ایک جیسا ہے یا مختلف ہے؟ اچھا عمر، میں پنجاب میں پیدا ہوا ہوں، آپ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن پشتون جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان والے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھ والے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، باقی سارے ملک ہم سارے ایک ہیں. لیکن جب تقسیم ہوتی ہے نا تو پھر چھوٹے جو صوبے ہوتے ہیں ان میں احساس محرومی بڑھتا ہے. اب علی وزیر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایم این اے رکن قومی اسمبلی، اور بڑا جو جب کوئی بھی بندہ کونسلر بھی ہو یا ایم این اے ہو ایم پی ہو بڑا معتبر ہوتا ہے اور اس کا سیاسی قد کاٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. شہباز گل کا تو یہ موازنہ کرانا میں سمجھتا ہوں یہ بھی علی وزیر کی توہین ہے، ایک اور توہین ہے، یہ ایک توہین ہے. لیکن جو کہ علی وزیر کے ساتھ ایک ایسا رویہ اپنایا گیا ہے جس کا ذکر کرنا پڑ گیا، اور آپ نے بھی عمر کیا، کہ علی وزیر کو 16 دسمبر 2020 کو پشاور سے گرفتار کیا گیا. الزام ان کے اوپر وہی ہے جو شہباز گل کے اوپر ہے، دونوں کے اوپر ایک الزام ہے. ٹھیک ہے، علی وزیر کے اوپر تقریباً ابھی ریکارڈ کے اوپر 4 ایف آئی آرز ہیں، اور بھی ہوں گی جن کا ابھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب ایک ایف آئی آر سے نکلتے ہیں تو دوسری سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بھی ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو وہ والے اصحاب ہے. اچھا، اب علی وزیر کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علی وزیر کو بڑے ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے. علی وزیر کو قریبی دوستوں سے نہیں ملنے گیا. جب وہ تھے ادھر خیبر پختونخوا جیل میں تھے، ان کو کوئی ملنے کی پراپرلی اجازت نہیں تھی، بڑے مسائل تھے. پھر ان کو کراچی لے جایا گیا. اب کراچی میں ان کو ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، تو 3 مقدمات ہیں، ان میں بیل ہو چکی ہے، ایک مقدمہ رہ گیا ہے چوتھا. اب ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں بھی بیل ہو تو کوئی اور مقدمہ بھی نہ آ جائے کہ جی پولیس کہے کہ جی ہم گرفتار کر لیں گے. 2 سال ہونے کو آئے ہیں، 16 دسمبر اس سال کو ان کے 2 سال پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، علی وزیر پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ووٹ بھی دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے جب وزیر اعظم بننا تھا تو علی وزیر صاحب کو لایا گیا اسلام آباد میں ووٹ دینے کے لیے لایا گیا. علی وزیر نے آ کے ووٹ دیا، اور علی وزیر نے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر، ملٹری کے اوپر تنقید کی کہ جی یہ سیاست میں نہ ہو ملوث، اور اس طرح کی باتیں یہ انہوں نے کی، اور پھر واپس لے جا کر بند کر دیا گیا. علی وزیر گردے کے مرض میں مبتلا ہیں، میڈیکل رپورٹ ہے اسی طرح کے جیل کے میڈیکل آفیسر کی رپورٹ ہے. ان کو ان کی کڈنیز کا مسئلہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، شوگر کا ان کا مسئلہ ہے. اسی طرح جب شوگر ہوتی ہے تو آپ کو باقی اور ملٹیپل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہاسپٹل ریکمنڈ کیا گیا تھا. والدہ سے بڑی مشکل سے مرحل ملاقات ہوئی. جی بالکل. اچھا، اور عمر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بھائی علی وزیر پورے پاکستان کا بھائی ہے، ہم سارے ایک محب وطن لوگ ہیں. اپنی بیگم کے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اپنی بیگم کے علاوہ. تو علی وزیر جو ہیں، علی وزیر وہ ہے جن کے وار آن ٹیرر میں 5 امیڈیٹ جو رشتہ دار ہیں، ان میں والد بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں. میرے ٹوٹل کو 9 ہے جی ٹوٹل 9 ہے، لیکن امیڈیٹ جو فیملی جو قریبی ہے نا ان میں 5 ہے. ٹوٹل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 9 شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس کی حکومت بھی ہے، اور حکومت کے اندر سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے، لے کے تو انہوں نے کہا کہ چلو جی، اور ووٹ بھی اسے لے لیے حکومت نے. میں شہباز صاحب کا نام لوں گا، پھر آپ وہ برا منائیں گے شہباز شریف صاحب کا. اینی ہاؤ، تو وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں، کم و بیش تقریباً 1.5 سال تو ہو گیا ہے، 2 سال ہو جائیں گے ابھی دسمبر میں، 16 دسمبر کو 2 سال ہو. اور دوسرے شہباز گل صاحب ہیں، کسی کو پولیٹیکل قیدی کسی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اصول تو یہ ہے کہ پولیٹیکل بنیادوں پر کوئی قیدی گرفتار نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جب بیچارے نے کبھی کسی کو گالیاں بھی نہیں دی. جی کوئی گالیاں نہیں دی، کوئی گالیاں نہیں دی. تو ابھی تک اچھا وہ کیوں احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیا خاموشی سے لیٹے رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ عمر احتجاج وہ کرتے ہیں، لیکن احتجاج وہ آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنی تقریر کے ذریعے احتجاج کرتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں بھی اتنا زیادہ تو نہیں آنے دیتے. پروڈکشن جی آرڈر ہر دفعہ میں ابھی اچھا پروڈکشن اسد قیصر صاحب کے دور میں ان کا پروڈکشن آرڈر ہی نہیں جاری ہوتا تھا. ابھی جو کہ انہوں نے ووٹ لینا تھا تو ان کا پروڈکشن آرڈر انہوں نے جاری کر دیا، پھر بعد میں ابھی تک پروڈکشن آرڈر دوبارہ جاری نہیں ہو رہا. ان کی اپنی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب عمر آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں. ظلم کتنا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جس کے گھر کے لوگ شہید ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس ذرا پین کو دیکھیں نا, اس کی وائف بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, بہن بھائی بھی ہیں, ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ شہباز گل کی ہیڈ لائنز ہمارا میڈیا چلا رہا ہے, شہباز گل شہباز گل. یہ عمران خان صاحب جو بڑی اصول کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں علی وزیر کا نام بھی لیا کریں نا, علی وزیر کا نام بھی لے لیا کریں. عمران خان کا جو مجھے مین میرا اعتراض ہے نا, یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے. یعنی کہ ان کی باتیں سنیں تو لگتا ہے باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں, عمل کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں شہباز گل کے اوپر معاملہ اٹھایا ہوا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں بھی رہے, وہ ادھر بھی رہے. نہیں, آپ شہباز گل کی بات کرتے ہیں, گرفتاری جب عمران خان کے دور میں عمران خان کے دور میں عمران خان کا جو اسد کیسر کس کا اسپیکر تھا, بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے رہے ہیں. جی ٹھیک بات ہے. اپنی دفعہ یہی ہے کہ جیسے ابھی ان کو فریڈم آف ایکسپریشن بڑا یاد آیا ہوا ہے, پہلے جو ہے وہ فریڈم آف سپریشن پر یقین رکھتے تھے, جس کو چاہے دبا دیا. جی ہاں, تو میں بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ یہ حکومت والوں کو بھی شرم کرنی چاہیے, اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو. احتجاج نہیں کیا عمر, احتجاج ان کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک محسن داوڑ ہے جو ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے, وہ قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے آواز اٹھاتا ہے. محسن داوڑ ان کا معاملہ یاد کراتا رہتا ہے ساری سیاسی جماعتوں کے. علی وزیر بھی ہے جس کے لیے کچھ کرے, جی جی, جس کا آپ نے ووٹ بھی لیا ہے, اور محسن داوڑ کے علاوہ ان کا نام ہی نہیں کوئی لیتا. تو یہ دیکھیں, یہ جب آپ ایک ملک کے اندر دو دورے معیار رکھیں گے, ایک ہی طرح کے کیسز, شہباز گل پہ بھی اسی طرح کے کیسز ہیں, وہی سیکشنز ہیں کہ جی اداروں کے خلاف بات کی, یہ کیا وہ کیا, میوٹنی بغاوت کرانے کی کوشش کی, اس کے اوپر بھی ہے, لیکن ٹریٹمنٹ دونوں کا مختلف ہے. علی وزیر کو عمران خان کا چیف آف سٹاف بننا چاہیے. ہاں, تو ہاں تب آواز سنی جائے. بالکل بالکل بالکل. تو ناظرین, آپ نے جانا آج کے یعنی کہ پروگرام میں اعزاز سید نے تشدد کے حوالے سے جو ان کی معلومات تھیں وہ بھی شیئر کیں, اور علی وزیر اور شہباز گل کے کیس کا بھی موازنہ کیا. باقی فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ہم کس طرح کے صورتحال میں رہ رہے ہیں اور کس طرح کے معیار مختلف لوگوں کے لیے اپنائے جاتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں. تو آئندہ پروگرام تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.